تعلیم انسان کیا ہوتا ہے؟ تعلیم ہوتا ہے، یعنی جسمی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، جسمی اعتبار سے تعلیم ہوتا ہے، اور یعنی پرورش انسان کو تعلیم بناتی ہے، تربیت انسان کو صالح بناتی ہے۔ پرورش سے صالح نہیں بنتا، تعلیم بن جائے گا، لمبا چوڑا بن جائے گا، باڈی نکل آئے گی، بہت اچھا ہو جائے گا، تندرست ہو جائے گا۔ پرورش بس جسم میں نکھار لا تعلیم بنا دے گی، لیکن صالح تربیت کرو۔ اگر بچے کو صالح بنانا ہے تو تربیت کرو۔ بھائی اگر آپ جہاں پہ وہ سنیں تو بات تشنا رہ جائے گی۔ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں، آپ نے بارہا گھر میں دیکھا ہے، آج میں صرف متوجہ کروں۔ پرورش انسان کو باغی بناتی ہے، پرورش انسان کو بغاوت سکھاتی ہے، تربیت انسان کو احساس سکھاتی ہے۔ بغاوت سکھاتی ہے۔ بچے کو آپ ہر سال بہترین کے موقع پہ بہترین کپڑا دلاتے تھے، بہترین کپڑا دلاتے تھے، بہترین جوتا دلاتے تھے۔ ایک سال ایسا ہے کہ آپ کے حالات اچھے نہیں تھے، آپ نے کہا اس مرتبہ نہ دیجیے تو بتائیے گھر میں کیا ہوگا؟ پروگرام برپا ہو جائے گا، سلام بات نہیں کریں گے آپ سے، اگر شریف انداز میں ہوں گے تو۔ کہ بغاوت کہاں گئی؟ یہ کل آپ 2000 کا کپڑا دلا رہے تھے، آج دلانے کے لائق نہیں ہے تو بچہ مطمئن نہیں ہے، بلکہ بغاوت ہو کر آیا، ساری کٹوتی ہمارے حصے میں۔ تو پرورش کا لازمہ یہ ہے کہ بغاوت سکھاتی ہے، لیکن تربیت کا لازمہ ہے۔ یہی بچہ اگر تربیت یافتہ ہو، بات کے پہلے سے پہلے سمجھ جاتا ہے کہ والد صاحب دوسرے ٹائم کر لیجیے، میرے کپڑے سلے دیجیے۔ لیکن اگر صرف پرورش کو پانی بنا دیتی ہے، ماں کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے بچہ، کل آپ پیسہ دیتے تو کافی نہیں دیتے تو بولتے تو بند کر دیجیے ایسی۔ یعنی بغاوت کتنی ہے، یعنی وہ اپنا حق سمجھتا تھا، آپ نہ دیجیے بغاوت سن کر آئے گا۔ لیکن اگر بچہ تربیت یافتہ ہے اس نہیں کرے گا، تربیت کے ساتھ سکھاتی ہے، پرورش بغاوت سکھاتی ہے، یہ بات سکھاتی ہے۔ اور جتنا اچھا تربیت یافتہ ہوگا اتنی اچھی اطاعت گزاری ہوگی، اتنی اچھی اطاعت ہوگی۔ ابھی انسان تو انسان، ابھی جانور کا بچہ نہیں دیجیے، تھوڑا سا تربیت کر دیجیے۔ آج جس انداز کی تربیت کریں گے وہ کہیں وہ اطاعت گزار ہوگا۔ جانور کے بچے کو آپ دیکھیں سیم کر دیجیے، یہی تربیت اطاعت سکھاتی ہے، اور جتنی اچھی سی آپ تربیت کریں گے اتنا ہی اچھا احساس گزار ہوگا۔ یہ فرق ہے پرورش اور تربیت۔ پرورش کا تعلق جسم سے جسمانی، اور یاد رکھیں ایک انسان ممکن ہے اس کی پرورش اچھی نہ ہو، لیکن اگر تربیت اچھی ہو گئی ہے، انسان ناقص نکل دیا، پرورش اچھی نہیں ہوئی، غذا اچھی نہیں ملی، کھانا اچھا نہیں ملا، جس کو دبلا پتلا سا ہے، نحیف ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، لیکن اگر اچھی تربیت ہو گئی ہے تو یہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، کیونکہ جسم انسان کا کمال اس کے جسم میں نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے جسم میں نہیں ہے، انسان کی پہچان اس کے کمال میں ہے۔ بہت لمبے چوڑے آدمی ہیں، سماج کو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں چھوٹے سے ہیں، پروفیسر ہیں، بڑی بڑی مولانا صاحب ہے تو بہت لمبے چوڑے ہو، مولانا صاحب ہے اس مختصر سے تو چھوٹے سے ہیں، مجھے کا چھوٹا سا آدمی ہے، بڑی بڑی رہے گی، یہ قدر
جسم جسمانیت کی نہیں، اسلام انسان کی کمال کی کائنات انسان جو کمال رکھتا ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے کمال کا بیٹا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو سماج میں کیسے ڈروس کراتا ہے؟ اپنے کمال سے۔ جتنا زیادہ کمال ہوتا ہے اتنے زیادہ اس کی شخصیت ہوتی ہے۔ فقط ابراہیم ماں اور انسان کی ویلو اس کے کمال کی، جتنا کمال ہوگا اتنا اس کا مرتبہ سمجھ ہوگا، کتنا لمبا چوڑا ہے کتنا ہے، کتنا کمال، جتنا کمال والا ہوگا جس پرورش کا تعلق جسم سے، تربیت کا تعلق روح سے اور عقل سے، دونوں کو ایک کر دیجیے، الگ الگ کر دیجیے، اس سے مجھے نہیں کرنی ہے کیونکہ اس کی مشکل ہے، لیکن یاد رکھیے ظاہر میں جو تربیت ہوتی ہے، حقیقت میں جو تربیت ہوتی ہے، ہم ظاہر میں تربیت بچے کے اور بچے کے، لیکن حقیقت میں یہ تربیت انسان کی نہیں ہوتی، تو جو فرمائیے گا تربیت جو کرتے ہیں انسان کے آبا جوارے کی تربیت نہیں کرتے بلکہ اپنے بچے کے عقل کی تربیت کرتے ہیں۔ تربیت کرنے والا یہ ہاتھ پیر کی تربیت نہیں کرتا، آنکھوں کی تربیت نہیں کرتا، کانوں کی تربیت نہیں کرتا، بلکہ حقیقت میں عقل کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ پورے انسان کا کنٹرول عقل کے ہاتھ میں، یعنی کلو شیء یحتاج الی العقل، یعنی ہر چیز محتاج ہے عقل کی طرف۔ ہاتھ محتاج ہے عقل کا، ہاتھ محتاج ہے، یعنی صرف یہ فرق کرتے ہیں، جو حکم آتا ہے تو حکم کو بچاتے ہیں۔ تو حقیقت میں تربیت انسان کے جسم کی نہیں ہوتی، حقیقت میں انسان تربیت انسان کے عقل کی کرتا ہے۔ اب جب تربیت عقل کی ہو جاتی ہے تو مطمئن رہیے ہاتھ سالم کی حمایت کے لیے اٹھے گا، تم کرنے کے لیے اٹھے گا، پاؤں مسجد کی طرف بڑھیں گے، امام باڑے کی طرف بڑھیں گے، نیکیوں کی طرف بڑھیں گے، بدیوں کی طرف نہیں بڑھیں گے، کیونکہ آپ نے تربیت پاؤں کی نہیں کی، عقل کی ہے۔ تربیت کا تعلق عقل سے بہت گہرا، ہم لوگ کو آپ نے دیکھا خوبصورت ہوتی، انسان کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، اچھا ہے کہ نہیں، لیکن عقل کا چہرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اور ایسا العذاب سورۃ العصر اگر کسی انسان کی عقل کو دیکھنا ہے کہ کتنی خوبصورت ہے تو دیکھنا کتنا برکت یافتہ ہے۔ آپ نے انسان کو دیکھ لیا کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا جمیل ہے، اگر آپ کو دیکھنا ہے کتنی خوبصورت ہے، اس کی تربیت کو دیکھو کتنی خوبصورت ہے، جتنی خوبصورت تربیت ہوگی اتنی خوبصورت عقل ہوگی۔ الادب سورۃ العقل، ادب کیا ہے؟ عقل کی صورت، عقل کی شخص، لہٰذا انسان کی عقل کو دیکھنا ہے کتنی خوبصورت ہے، کتنی اچھی، اس کی تربیت کو دیکھو کتنی اچھی ہے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں اِنَّا بِالذَّوِي الْعُقُولِ، یعنی تربیت کا تعلق عقل سے ہے، یعنی صاحبان عقل سے ہے، تربیت کا تعلق عقل سے ہے۔ لہذا مولانا فرمایا الادب سورۃ العصر، عقل کی خوبصورتی انسان کی تربیت ہے، اگر اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے اس کی تربیت کو دیکھنا ہے، اس کا مطلب تربیت کا تعلق عقل سے ہے
اور انسان مربی تربیت کرنے والا بچے کی تربیت اس کے جسم کی نہیں کرتا، حقیقت میں اس کی تربیت اس کے عقل کی ہوتی ہے، اور عقل کی جتنی اچھی تربیت ہو جائے گی وہ تو نہیں اچھا ہی ہے، نتیجہ نکلے گا یا نوجوان ہے وہ تو نہیں اچھے مفید ہوں گے۔ العقول یعنی صاحبان عقل مولا فرماتے ہیں، مولا یہ فرمایا مومن غیر مومن یہ نہیں کچھ، العقول صاحبان عقل من الحاجت الی العدد، اسی طرح تربیت کی حاجت ضرورت محسوس کرتے ہیں، یعنی اہل عقل اہل شعور اس طرح سے تربیت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں، کما یعلمون ضرور مطل کہ جس طرح کھیت کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، یعنی ایک انسان کی عقل تربیت کی ضرورت یوں محسوس کرتا ہے کہ جس طرح کھیت کو پانی کی محسوس اگر تشریح دیتے ہیں، شباہت دیتے ہیں، اگر کسی چیز سے تصویر بھی ہے اس میں بھی کوئی راحت نہیں ہو، کافی دن کے محسوس پانے پر میں کافی دن اس کو مانا میں تربیت اس نتیجے کے لیے یعنی تربیت کی ضرورت اپنی اسی طرح محسوس کرتی ہے کہ جس طرح پانی زمین یعنی کھیت کی زمین پانی کی ضرورت محسوس کرتی ہے، کھیت میں ہوتا کیا تھا آپ اچھی سے مچھلی بنا کے خوب اچھی بنے جو پائی اچھی ہو جائے تو وہ قاعدے سے دکھائی کریں، خوب اچھی سی آپ بیج بھی ڈال دیجیے، اچھی بیج ڈال دیجیے، نمبر 1 بہترین بیج ڈال دیجیے، اچھی کھاد بھی ڈال دیجیے۔ اب بتائیں اگر بارش نہ ہو تو کیا یہ کھیت نتیجہ دے گا؟ فصل تیار ہوگی؟ مٹی کسی تیار کی بیج بھی اچھی ڈالی، بیج بھی اچھی ہے، کھاد بھی اچھی ڈالی آپ نے، اگر بارش نہ ہوئی سب بیکار، کھیت کی مٹی کا صحیح کرنا، بیج کا ڈالنا، کھاد کا ڈالنا، ایک پانی نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جیسے ہی بارش ہو جاتی ہے زمین اپنا نتیجہ دیتی ہے، بیج اپنا چاہو پال لگاتی ہے، کھاد اپنا کام کرتی ہے، بس یہی حال انسان کا ہے، اچھی پرورش کر دی، تعلیم بنا دیا، تعلیم دے دیا، علم دے دیا، اگر تربیت کی بارش نہ ہوئی تو نہ علم نتیجہ دے گا، نہ تعلیم نتیجہ دے گی، نہ پرورش نتیجہ دے گی، لیکن جیسے ہی اس انسان پر تربیت کی بارش ہو گئی، علم نے سہارا دیا، پرورش بھی کام آئی، کروا دیتے سب کچھ دے دیجیے، جس طرح کہتے ہیں آپ سب کچھ کر دیں، سب کچھ کرنے کے بعد کسان کی نظر کس پہ ہوتی ہے؟ بات آج آسمان پہ ہوتی ہے، پروردگار بارش ہو جائے، کیونکہ جانتا ہے کہ بارش نہ ہوئی تو ساری محنت بیکار، ساری محنت بیکار، وہی حال انسان کی زندگی میں ہے۔ آپ نے اچھی پرورش کی، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دیا، اچھی تعلیم کا انتظام کیا، اچھی تعلیم ہو گئی، اچھا علم دیا، لیکن اگر اچھی تربیت نہ ہوئی تو نہ یہ علم کام آنے والا ہے، نہ یہ پرورش کام آنے والی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے آپ کو تربیت کی، اگر تربیت سے خالی ہو تو آپ میں بغاوت آسما، یہ علم اس کا تعلق آپ میں سے ہے۔ اگر تعلیم بغیر تربیت یافتہ کہیں گے، جب علم آتا ہے اور جو فرمائیے گا، جب غیر تربیت یافتہ شہر میں علم آتا ہے تو یہ علم نہ اسے فائدہ پہنچاتا ہے، نہ اس کے سماج کو فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ یہ انسان اس علم کو ذریعہ بناتا ہے، سماج کو برباد
تربیت ہو جاتی ہے تو یہی علم اس کے لیے بھی مفید، سماج کے لیے بھی مفید۔ ابھی جرائم کے جو لوگ ہوتے ہیں کرائم برانچ میں دیکھیں تب پولیس والوں سے زیادہ دماغ ان کے پاس ہوتا ہے، اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ جب وہ پکڑ لیتے ہیں اس سے یہ جرم تم نے کیسے کیا، جب وہ بتاتے ہیں انہیں ایک طریقہ اور مل جاتا ہے۔ پہلے تو انہیں معلوم نہیں تھا جرم کے طریقے کتنے ہوتے ہیں۔ یہ مجرم جب وہ پکڑتے ہیں، مجرم جب پوچھتے ہیں، جب مجرم بتا دیتا ہے تب ان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ ایسے بھی جرم ہو سکتا ہے، ایسے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی چوری کی جا سکتی ہے۔ یعنی ان کا دماغ ان لوگوں سے ان حقیقت سے کہتا ہوتا ہے، اس لیے باتیں میں کیسے رہتے ہیں کیونکہ وہ پہلے اختراع کرتے ہیں، پہلے وہ ایجاد کرتے ہیں، جب پکڑے جاتے ہیں سمجھاتے ہیں تب ان کے سمجھ میں آتا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ لیکن اگر اسی ذہن کو جو جرم کی طرف دیا وہی جو جرم کی طرف گئی، اگر اس کی صحیح تربیت ہو جاتی تو یہ سماج کو آزاد سماج کو بنانے کے کام آتی۔ آپ لوگوں کی تربیت کی اگر آپ کی تربیت ہوئی ہے تو آپ نے اس انسان کو بنائے گی، سماج کو بنائے گی، معاشرے کو بنائے گی۔ اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو انسان خود اپنے اندر فساد برپا کرے گا، سماج میں فساد برپا کرے گا، اور اس کو انشاءاللہ پرورش بغاوت تربیت کے ساتھ یعنی جتنا زیادہ اطاعت گزار ہوگا یعنی اس کا مطلب اتنا ہی اچھی تربیت ہوگی۔ کربلا میں کون سی مثالیں جناب عباس کی بدبو آتی تو ہم شجاعت کی تربیت، لیکن کمال عباس کبھی دیکھا عباس کا کمال شجاعت میں نہیں ہے، عباس کا کمال عباس کی بات ہے۔ اسی لیے زیارت پڑھتے نا، زیارت میں جملہ ہے نا کہ نہیں کہا کچھ طبقہ کچھ سجا مطیع للہ بلے رسول نے۔ عباس کا کمال یہ ہے کہ اپنے پروردگار کا اطاعت کرتا، عباس کا کمال کہ اپنے رسول کا اطاعت کرتا، عباس کا کمال کہ اپنے امام کا اطاعت کرتا۔ بہت پہلو سے آپ نے سنا ہے لیکن اس پہلو سے شاید آپ نے فکر نہ کی ہو، جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا بیان حسینی کی طرف سے سب سے پہلے اور سب سے بڑا پیغام جو کرتا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ حضرت عباس اعلیٰ لشکر یعنی سردار یعنی لشکر کا سردار کون کو کربلا میں امام حسین کی چلی لہٰذا جو لشکر کا علمدار ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو سالار لشکر ہوتا ہے، اس کا خیمہ آگے یعنی لشکر کا علمدار سالار عباس نہیں مانے حسین نہیں فوجوں کو لشکر میں کس سپاہی کو جنگ کرنی ہے، کس سپاہی کو جنگ سے ڈالنا ہے، یہ کون نہیں چاہتا اور یہ عہدہ خود امام حسین علی مقام نے حضرت عباس کو دیا، یعنی سردار لشکر، علمدار لشکر، سالار لشکر امام حسین نے حضرت عباس کو بنایا، اور سردار کا خیمہ سب سے آگے ہوتا ہے، بنایا ہی نہیں حضرت عباس کو۔ لیکن آپ بتائیں کہیں سے آپ نے سنا ہے کہ جانے والے کو اجازت عباس سے نہیں ہوئی، یا جانے والے نے اجازت عباس سے نہیں ہوئی؟ اگر ہم آپ ہوتے تو شاید لوگوں کو سوال آ جاتا ہے
مولا یہ کوئی بات نہیں، آپ نے جب سرکار بنا دیا، جب الانگار بنا دیا تو یہ حق ہمارا ہے، حقیقت میں یہ حق عباس کا ہے، یہ حق حضرت عباس کا ہے۔ عباس جسے چاہیں گے وہ اجازت دیں گے، عباس جسے چاہیں گے بھیجیں گے، لیکن یہ حق عباس نے مولا امام حسین کے حکم میں اپنے پاس نہیں رکھا، مولا سرکار بنا دیا، یہ حق آپ کا۔ کتاب دیکھ اگر امام حسین کا پلا چاہے گا تو پلا دیا، عباس نے نہیں کہا مولا نہیں ہم اجازت نہیں دیتے، آپ کون ہوتے؟ یہ کہا اور تصور سے عثمان کے بھی کبھی اشارہ ہوگا اس تربیت کرنے والی اماں کا ہوگا، کیا مرتبہ عثمان کا ہوگا جسے ام البنی، آپ کا نام ام البنی نہیں، آپ کا نام فاطمہ، آپ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ آپ نے کچھ بات ام البنی فاطمہ مطلب تاکہ یہ شائبہ نہ ہو کہ فاطمہ کی جگہ آئی ہوئی، مجھے فاطمہ لگے گا، آپ کا نام فاطمہ ہے لیکن آپ کا نام مجھے فاطمہ ہے۔ عباس تربیت کا موضوع تھا، مولا کائنات کی تمنا آتی تھی نا بھائی عقیل کوئی ایسا خاندان بتاؤ، کوئی ایسا بہادر خاندان بتاؤ کہ جس سے کوئی عباس، مولا کائنات یعنی گویا ایسی عورت کی تمنا، ایسی عورت مولا کائنات کی ضرورت تھی، جناب فاطمہ جنہیں ام البنین کہتے ہیں اس کا پتہ بتایا آئی۔ اب جناب ام البنین، ام البنین جو نام میں بھی جناب فاطمہ دیکھی، مادر حسین بھی فاطمہ، مادر عباس بھی فاطمہ، مرتبہ دیکھی فاطمہ کی جگہ، اور ام البنین وہ عورت نہیں ہے جو ادھر سے آئی بلکہ ادھر سے تمنا دے۔ آپ بتائیں اس عورت کو کتنا پراؤڈ کرنا چاہیے، کتنا غرور کرنا چاہیے کہ میں کوئی معمولی عورت نہیں ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی تمنا علی لے کر آئے۔ اس عورت کو غرور کرنا چاہیے کہ علی کی ضرورت کر کے آئی، بیٹا نہیں ہوگا میری میں کہوں کہ ام البنین کی ضرورت غنیمت ہے، جناب ام البنین کی ضرورت مولا کائنات تک ہے، لیکن مولا کائنات کی ضرورت مادر عباس ام البنین کی۔ سنیے دوسرا، مولا کائنات کی زوجہ بنی، ضرورت بنی تھی آئی، زوجہ بنی، معمولی ہوتا نہیں ہے، زوجہ بنی مولا کائنات جس مرتبے پہ آئی، جس مرتبے پہ جناب فاطمہ وہ عالم تھی، اس مرتبے پر جناب ام البنین مادر عباس جس گھر میں آئی، جس گھر میں جناب فاطمہ رہتی تھی، مولا کائنات کی تمنا بن کے آئی، مولا کائنات کی ضرورت بن کے آئی، مولا کائنات کی زوجہ بن کے آئی، مولا اس مقام پہ آئی جس مقام پہ جناب فاطمہ۔ اب بتائیں کوئی پہلو بچا تھا کہ جہاں سے آدمی نہیں کراتا، اگر ان میں سے کوئی ایک پہلو کسی عورت کو مل جاتا کتنا اتراتی، اس تمام پہلو کو دیکھتے ہوئے ایک پہلو اور حسنین جیسے بچوں کی ماں بن کے آ رہی ہے جناب ام البنین۔ اب بتائیں کتنی خوبیوں کے بعد جناب ام البنین کو کتنا اترانا چاہیے، لیکن جیسے پیار کے آئی بیت الشرف میں تشریف لائی، پہلے خانہ میں بیٹھی، حجرے میں نہیں گئی، اترانا تو انتظاری دیکھیں، حجرے میں نہیں گئی،
امام حسن امام حسین جیسے بچوں میں سے امام غزالی پہلے خانہ جو خاطر پر خانے خانہ جو بیٹھ گئی خانے خانہ جو بیٹھ گئی ایک جانب سے امام حسن نے ہاتھ کو ایک جانب سے امام حسین نے معذرے کے رانی گزرے میں چلیے پر تم نے یہی تو بات نہیں بیٹا آج کے بعد تجھے مانے کہنا میں بابا کے نہیں قریب بن کے آئی ہوں تو قریب ایسی ہوتی ہے اس کا بیٹا بہت بہت حضرت والا اگر بولے پوری زندگی رکھتے رہے اور قریب کہلا تو بیٹے کے پوری زندگی اپنے آپ کو بلا آئی نا آئینہ ہے پھر آگے ان کو بڑی لیکن ہاں ایک منظر وہ آئی سب دوستوں آپ نے بہت سنیا سب دوستوں کا تو کہہ رہا ہوں تمام کرو ایک منظر وہ آئی پوری زندگی غلام بنا دیا کبھی آقا کبھی آقا کہا کبھی بھائی نے کہا لیکن ایک منظر وہ آئی کبھی ماں کے سالوں پر باپ نظر ہے امام کے تمنا آئی بھیا زندگی میں آتا تھا آج میری تمنا ہے ایک اور بھائی کا دو اب ضرورت نہ ہوئی آقا نے حکم دیا میرا دل کہتا ہے مدینہ کے رخ کیا ہوگا ہاتھوں میں جو ہوگا ارے مادر جلانی آقا حکم نہ دیتے تو میں کبھی بھائی نہ کہتا والا کے اسی خرمون جلا کبھی ہم زبان سے بھائی نکلا جس مجھے رو نکل گئی